ویڈیو بند کر دیا آپ نے؟ ابیر دیکھ لیں، اور میں نے یہاں بورڈ پہ بھی لکھا ہے، اسکرین جیسے ہی شیئر ہوتی ہے تو آپ سے میں شیئر کرتا ہوں سلیبس کے حوالے سے۔ تو میرا نام سید اسد حسن ہے، آئی ایم فرام 47th کامن۔ تو میں وزارت موسمیاتی تبدیلی میں بطور سیکشن آفیسر خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے پی ایم ایس جی بی پی ایم ایس کے اسپائرنٹس کو اردو ادب پڑھا رہا تھا۔ تو یہ اسکرین ٹیسٹ کے حوالے سے کلاس ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، بہت سمپل کورس ہے۔ یہ زیادہ تر آپ کا جو سلیبس ہے وہ 7th 8th اور میٹرک کلاس کی جو گرامر ہے اس سے ہے۔ بس یہ ہے کہ ایف ایس سی کے بعد، میٹرک کے بعد اردو سے ہم ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، تو وہ بس چیزیں آپ نے ریپیٹ کرنی ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ایک دو کلاسز کے بعد آپ پھر ساری چیزیں آپ کو یاد آنا شروع ہو جائیں گی بچپن سے۔ اگر میڈم آپ کوشش کریں کہ یہ ویڈیو شیئر ہو جائے، تب تک ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سر شیئر اسکرین کا آپشن اوپن کر دیا، آپ ٹرائی کریں۔ نہیں، اسکرین شیئر نہیں کرنا ہے، وائٹ بورڈ پہ میں لکھ کے پڑھاتا ہوں، تو اس کے لیے یہ ویڈیو کا آپشن آپ اگر کر دیں میں اس کو بھی چیک کر رہی ہوں۔ حوالے سے۔ دیکھیں یہ جتنے پارٹس ہیں آپ کے سلیبس کے، اقسام کلمہ سے لے کر مترادف متضاد الفاظ تک، یہ سارا ایسے ہی ہے جیسے انگلش گرامر میں ہوتا ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے، سیکوینس کا فرق ہے، سینٹنس سٹرکچر کا فرق ہے، اور جو ترکیبی افعال ہیں ان کا فرق ہے۔ صحیح ہے، جو زبان کے عام اور مستقل اصول ہوتے ہیں اور ضوابط ہوتے ہیں ان کو ہم قواعد کہتے ہیں یا گرامر کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، کسی بھی زبان کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ باہمی تعلق اور ربط سے، انٹریکشن سے ہوتی ہے۔ صحیح ہے، سب سے پہلے انسان نے سوچا، اور وہ جو تخیل ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی منظر کی طرف دیکھنے کے بعد جو خیال پیدا ہوتا ہے اس کو صوتی الفاظ میں، صوت کہتے ہیں آواز کو، صوتی الفاظ میں ٹرانسلیٹ کیا، ٹرانسکرائب کیا، اس کو اس میں تبدیل کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، صحیح ہے۔ یہی الفاظ جب آپ، جیسے آپ تہجی کہتے ہیں، حروف تہجی بنتے ہیں، صحیح ہے، الف سے یا تک 52 حروف تہجی ہیں اردو کے، ٹھیک ہے۔ جب یہ حروف تہجی میں کنورٹ ہوتے ہیں تو انہی سے حروف بنتے ہیں۔ دیکھیں، اردو جو قواعد ہیں اس کے 3 حصے ہیں۔ سر جی جی، سر آپ آ رہا ہوگا، صحیح ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہے صرف و نحو، صحیح ہے۔ صرف و نحو بیسکلی آپ کا جو قاعدہ ہے اردو، ٹھیک ہے، اسی کو صرف و نحو کہتے ہیں۔ اقسام کلمہ آپ دیکھیں، میں نے آگے لکھا ہے اسم فعل حرف جو ہیں وہ اقسام کلمہ ہیں۔ کلمہ بامانی الفاظ کو کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد اجزائے کلام ہیں، ترکیبی فعل ہے، واحد جمع۔ یہ جو واحد جمع بنانے کے اصول ہیں، مذکر مؤنث بنانے کے جو اصول ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ کی ترکیب کیا ہے، سٹرکچر کیسے بنتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے، جیسے فعل کے ساتھ اسم کو ملا دیا جائے تو وہ کیا بنتا ہے، الفاظ کے جوڑے کیسے بنتے ہیں جن کو آپ پیئر آف ورڈز کہتے ہیں، اور مترادف متضاد الفاظ، صحیح ہے، وہ سینونیمز اینٹینیمز اردو میں کیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تمام جو تراکیب ہیں اس کی جو ٹیکنیک ہے، ٹیکنیکلی جب ہم ان تراکیب کو جوڑتے ہیں تو اس کو صرف و نحو کہتے ہیں۔ یہ بیسکلی اقسام کلمہ سے لے کر ترجمے تک جتنا سلیبس ہے وہ صرف و نحو سے ریلیٹڈ ہے۔
فار ایگزامپل میں نے جیسے کہا کہ زبان کے عام اور مستقل اصول جو ہوتے ہیں ان کو گرامر کہتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر کسی نے کوئی شعر لکھا، صحیح ہے، آپ نے اس کو ریکگنائز کیا کہ یہ غزل ہے. وہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ غزل کے ہر شعر میں ردیف اور قافیہ بندی ہوتی ہے. اوکے، صحیح ہے، آپ نوٹ کریں گے، بعد میں ڈیٹیل سے سمجھا رہا ہوں. صحیح ہے، ابھی سلیبس سمجھ لیں، اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں ہر چیز کو ڈسکس کریں گے. آپ بے شک لکھیں، نوٹ کریں، پہلے سلیبس کو سمجھیں، کیونکہ کئی سالوں سے آپ نے اردو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو ضروری ہے کہ کچھ چیزیں آپ سمجھ لیں. صرف و نحو کا میں نے بتایا کہ جو الفاظ بنتے ہیں آپ کے حروف تہجی سے، الف سے یا تک 52 جو حروف تہجی ہیں، ٹھیک ہے، یہ خیال کا نتیجہ ہوتے ہیں. آپ کسی منظر کو دیکھتے ہیں، اس سے کوئی خیال جنم لیتا ہے، وہ آواز کی صورت، ٹھیک ہے، ہجا بنتا ہے. صحیح ہے، علم ہجا کہتے ہیں سادہ آوازیں جو تحریری نقول یا علامتوں میں پیپر کے اوپر آئیں، کاغذ پہ آئیں. صحیح ہے، وہ جب الفاظ آتے ہیں ان سے حروف بنتے ہیں. حروف کیا ہیں؟ الف حروف تہجی ہے. صحیح ہے، جب ہم الف واو رے کو اور بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حرف بنتا ہے. ان کو اور، پر، کے، کا، کی، یہ حروف ہیں. صحیح ہے، جب حروف ملتے ہیں تو جملے بنتے ہیں. پھر اس کی اپنی ایک حیت ہے جس کو ہم اسٹرکچر کہتے ہیں. صحیح ہے، پہلے فعل آئے گا، اس کے بعد یا فاعل آئے گا، اس کے بعد مفعول آئے گا، پھر فعل متعلق. صحیح ہے، جیسے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ آبجیکٹ، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں انگریزی گرامر میں. تو ایسے جب الفاظ جملے بناتے ہیں تو ان کی ایک تراکیب ہوتی ہے. صحیح ہے، کہ پہلے فعل آنا چاہیے یا اسم آنا چاہیے. پہلے فاعل آئے گا یا مفعول آئے گا. فاعل سبجیکٹ کو کہتے ہیں، مفعول آبجیکٹ کو کہتے ہیں. تو پہلے فاعل آئے گا، مفعول آئے گا، اس کے بعد فعل متعلق. ٹھیک ہے، فعل متعلق کہتے ہیں آپ انگریزی میں ایڈورب کہتے ہیں. صحیح ہے، تو یہ کون سا لفظ کس جگہ آنا ہے، جملہ کیسے بنا، ٹھیک ہے، جملے کی حیت پہلے کیسی تھی، اس میں ایڈیشن کے بعد کسی اسم کے آنے کے بعد، کسی حرف کے آنے کے بعد اس کی جو حیت ہے وہ کیسے تبدیل ہوئی. اس پوری اسٹڈی کو کہتے ہیں ہم صرف و نحو. صحیح ہے، دیکھیں آسان اردو کی بات کر رہے ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات، ان کو سمجھ لیں تو آگے آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو میں نے بتایا کہ ان جو الفاظ ہم کسی جملے میں شامل کرتے ہیں تو اس کے بعد جملے کا جو اسٹرکچر تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اسٹڈی کو ہم صرف و نحو کہتے ہیں. صرف جو ہے وہ الفاظ سے تعلق رکھتا ہے. مثال کے طور پر کو ایک حرف ہے جو اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کسی جملے میں شامل نہ ہو. اب دیکھیں کو جملے میں جب آپ شامل کرتے ہیں تو جملے کی حیت، اسٹرکچر تبدیل ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل کو ایک حرف ہے، اس کی اپنی کوئی ذاتی معنی نہیں ہوتی جب تک وہ کسی جملے میں نہ آئے، کسی اسم کے ساتھ نہ ملے، کسی فعل کے ساتھ نہ ملے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جملے میں شامل کرتے ہیں. میں نووا کی آن لائن جملے کے اندر شامل کیا ہے تو جملے کی حیت بھی تبدیل ہو گئی ہے اور معنی بھی تبدیل ہو گئے ہیں. جیسے میں نووا آن لائن کلاس پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے، کو نکالنے سے معنی چینج ہو جاتی ہے، حیت بھی چینج ہو جاتی ہے. اب جو حیت اسٹرکچر چینج ہوتی ہے اس اسٹڈی کو ہم صرف کہتے ہیں. اور جہاں جملوں کے بیچ میں حروف شامل کرنے سے جو معنی تبدیل ہوتی ہے، میننگ اس کی، اس کو ہم کہتے ہیں نحو. میں آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، ابھی تو میں سلیبس کا اوور ویو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ
آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ریپیٹ ہوں گی. تھوڑا ہی سلیبس ہے دیکھیں، 4 جو ہیڈنگس ہیں وہ دوسرے ہیڈنگس میں مرج ہو جائیں گی، تو اسی میں سے سارا سلیبس ہے. 20 نمبر کا یہ سلیبس ہے. ورڈز لکھنا بھی آئیں گے آپ کو، اور میں انشاءاللہ آپ کو جو میں نوٹس بنا کے پڑھاتا ہوں وہ بھی پرووائڈ کر دوں گا. تو فی الحال آپ حوصلہ کر کے یہ جو سلیبس ہے، ٹھیک ہے نا، لفظ کو کہتے ہیں، حروف سے الفاظ کیسے بنتے ہیں، پھر الفاظ جو ہیں یا بے معنی الفاظ ہیں جو حروف ہیں، میں نے جیسے مثال پیش کیا، اور، کو، پر، کے، کی، صحیح ہے، ان کی اپنی ذاتی کوئی معنی نہیں ہوتی، بامانی نہیں ہوتے جب تک کسی جملے میں شامل نہیں ہوتے. اور یہ جب جملے میں شامل ہوتے ہیں تو یہ جملے کی جو ساخت ہے، حیت جس کو سٹرکچر آپ کہتے ہیں، اس کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، اور میننگ کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ صرف و نحو بنتا ہے. اگر ایک حرف جملے کی ظاہری حالت کو تبدیل کرتا ہے تو اس کی جو اسٹڈی ہوتی ہے، جو انشاءاللہ ہم تراکیب پڑھیں گے، افعال کی، فعل کی، ورب کی ترکیب پڑھیں گے، اجزائے کلام جو پارٹس آف سپیچ ہیں ان کو پڑھیں گے، تو پھر ہم آ، وہاں سمجھ لیں گے کہ یہ تبدیلی کیسے آتی ہے. بہرحال الفاظ کی ایڈیشن سے جملوں میں جو ظاہری تبدیلی آتی ہے اس کو صرف کہتے ہیں، اور جو باطنی، جس کی جب اس کی میننگ چینج ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور میننگ کے چینج ہونے کی جو اسٹڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نحو کہتے ہیں. اب جو سلیبس ہے اس میں سے آتے ہیں اقسام کلمہ پر. کلمہ کو سمجھنے سے پہلے 2 چیزیں سمجھ لیں. ہم نے کہا کہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں الف سے یہ تک، ان سے فردر حروف بنتے ہیں. میں نے کہا الف، واو، رے آپ ملاتے ہیں تو اسے اور بنتا ہے. یہ 3 حروف تہجی سے یہ حروف بنے، صحیح ہے، پر، کو، کی، کا، صحیح ہے، مگر، اگر، وغیرہ. اب یہ جو حروف ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کے حروف کو کہتے ہیں مستقل. آپ نے نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کریں، اب میں آرام سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک کسی ایک قسم کے جو حروف ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مستقل حروف. مستقل حروف وہ حروف ہوتے ہیں جو بامانی ہوتے ہیں، جو اپنی ذات میں معنی رکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا مسجد، یہ حرف ہے، لیکن مسجد سنتے ہی آپ کے ذہن میں اس جگہ کا امیج آتا ہے، آپ کو میننگ کنوے ہو جاتی ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اکیڈمی، صحیح ہے، بامانی ہے، آپ کو میننگ سمجھ آ جاتی ہے. تو اسی طرح جتنے الفاظ جو اپنی ذات میں ایک معنی رکھتے ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مستقل حروف. اس کے بعد مسجد حرف بھی ہے اور لفظ بھی ہے. میں آگے جب اسم کی اقسام بلحاظ معنی پڑھاؤں گا تو وہاں اس پر ڈسکس کرتے ہیں، صحیح ہے. حرف اور لفظ میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسجد حرف کیوں ہے، مستقل حروف میں کیوں آتا ہے، اور لفظ کیسے ہے، وہ ہم جب اسم کو بلحاظ معنی پڑھتے ہیں تو اس میں ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، تو ایک ہوتے ہیں غیر مستقل حروف. غیر مستقل حروف وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک وہ کسی اور حرف سے نہیں ملتے. غیر مستقل جو حروف ہیں ان کو آپ انگریزی میں پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن وغیرہ وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں. یہاں پہ غیر مستقل جو حروف ہیں ان کو آپ پریپوزیشن کو حروف ربط کہتے ہیں کیونکہ وہ رابطہ بناتے ہیں. اور
कंजंक्शन को हरूफ विसल कहते हैं। विसाल का मतलब है मिलना। ये एक्चुअली दो जुमलों को मिलाते हैं। और फिर इंटरजेक्शन हरूफ फजाइया कहते हैं, जो गम, खुशी और एक्साइटमेंट की कैफियत में आप इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो गैर मुस्तकिल हरूफ हैं, गैर मुस्तकिल जो हरूफ हैं वो अपनी ज़ात में कोई मानी नहीं रखते। सही है। जैसे मैंने कहा कि प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सही है, ये हरूफ गैर मुस्तकिल कहलाते हैं। आप लोग अगेन एंड अगेन लिख रहे हैं कि बोर्ड पे लिख दें, वो सारा मैं लिखवा दूंगा। मैं जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ। आपकी कई इसम की फर्दर किस्में हैं, बलिहाज मानी, बलिहाज बनावट, तादाद के हिसाब से और जिन्स के हिसाब से। फिर फ़ेल की फर्दर इकसाम हैं और हर्फ की इकसाम है। वो हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर जो है वो है अज्ज़ाए कलाम। सही है। अज्ज़ाए कलाम का मतलब है जुज़ कहते हैं पार्ट को। कलाम स्पीच, जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको उर्दू में अज्ज़ाए कलाम कहते हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे अंग्रेज़ी ग्रामर में है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बस फ़र्क ये है यहाँ जो प्रोनाउन है, एडजेक्टिव हैं, वो इसम की ही इकसाम हैं। ओके, अज़ान के लिए 5 मिनट का वक्फ़ा करते हैं। सर्फ़ नहू के हवाले से हमने डिटेल में डिस्कस किया। चलें, स्ट्रेट नहीं है तो नज़र तो आ रहा है आपको, चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होंगी। जो बाहमी राब्ता होता है उसका समरा होते हैं। मिसाल के तौर पर शुरू में जब ज़ुबानें डेवलप हुई, या तो लश्कर कशी के नतीजे में जो दो लिसानी ग्रोह थे या दो तबके थे, उनके इंट्रक्शन के नतीजे में ज़ुबान वजूद में आती है। अब ज़ुबान जब वजूद में आती है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हिज्जा बनता है। हिज्जा, आप देखें, पहले आपका तख़य्युल, आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं तो ख्याल पैदा होता है। उसके बाद आवाज़ निकलती है। जब आवाज़ निकलती है तो आप उस आवाज़ को जब ट्रांसलेट करते हैं पेपर के ऊपर तो वो तहरीरी नकूल कहलाते हैं, नकल में आती है, राइटिंग में आती हैं या अलामतें बनती हैं, जैसे अलिफ, बा, ता। सही है, ये उर्दू के हरूफ तहजी हैं। जब ये आप जोड़ते हैं, अलिफ वाव रे आपने जोड़ा तो और बनता है। तो ये क्या हरूफ कहलाते हैं। और हरूफ के बारे में हमने डिस्कस किया, गैर मुस्तकिल हरूफ और मुस्तकिल हरूफ। जी, हरूफ ही की टाइप हैं। सही है। जैसे हमने कहा कि अज्जाए जो कलाम है या कलमे की अक़साम है, 3 है, इसम, फ़ेल और हर्फ। ये हरूफ फिर मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल हरूफ में डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने कहा मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल हरूफ बनते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि कलमे की 3 अक़साम हैं। ये यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है। पहले हमने तमहीद बांधी कि ये सर्फ़ व नहू के उसूल हैं। जब आप अल्फाज से हरूफ बनाते हैं या हर्फ जब बेमानी होते हैं, जैसे मैंने कहा पर एक बेमानी लफ्ज़ है, अपनी वैल्यू शो नहीं कर रहा, अपनी ज़ात में कोई मानी नहीं रखता, लेकिन हम कहते हैं पेन मेज़ पर रख दो। सही है। अब पर जब जुमले में आया है तो इसने अपनी मीनिंग, अपनी वैल्यू शो करना शुरू कर दिया है। तो जब हम अल्फाज की बंदिश, ठीक है ना, अल्फाज जुमले में आके जब जुमले की हैयत यानी स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं,
تو उस स्टडी को हम सर्फ कहते हैं। जब दो जुमलों के बीच में कोई हर्फ आता है, उनको मिलाता है, विसाल का काम करता है। जैसे हमने कहा कंजंक्शन, सही है। वो जब दो जुमलों को मिलाते हैं जिनको हम हरूफ विसल कहते हैं, तो क्या होता है, एक तो एक तरफ जुमले की मानी तब्दील होती है, दूसरी तरफ उसका स्ट्रक्चर हैयत तब्दील होती है। तो जो हैयत तब्दील होती है अल्फाज की बंदिश की वजह से, उसको हम सर्फ कहते हैं, और जो मानी तब्दील होती है उसको नहू कहते हैं। अब इक़साम कलमा तीन किस्म के होते हैं। देखें, जब हम आम इसम बनाएंगे, फ़ेल से मुख्तलिफ ज़माने बनाएंगे, जैसे माजी, हाल, मुस्तकबिल है, ठीक है, उसमें हम कुछ कवायद व ज़वाबित, रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखते हैं। जब हम अज्ज़ाए कलाम, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उसमें रूल्स का ख्याल रखते हैं। हम जब तरकीबी फ़ेल बनाते हैं, सही है, या ज़माने बनाते हैं, या वाहिद जमा के उसूल हैं, ठीक है, या मुज़क्कर मुअन्नस के उसूल हैं, इन तमाम उसूलों को एक कायदे के तहत बनाया जाता है। अब जब ये उसूल के ज़रिए जुमले बनते हैं, फ़िक्रे बनते हैं, अल्फाज बनते हैं, तो क्या होता है, पहले तो एक लफ्ज़ किसी जुमले में आता है तो उसकी हालत तब्दील होती है, स्ट्रक्चर चेंज होता है। उस स्ट्रक्चर की तब्दीली को कहते हैं सर्फ। और जब उसकी वजह से मानी तब्दील होती है तो उसको नहू कहते हैं। जैसे मैंने अगेन कहा, को एक लफ्ज़ है, ठीक है, क्लास को पढ़ाना है। अब देखें, सेंस क्लियर है, क्लास पढ़ाना है। अब को हटा दिया, लफ्ज़ की हालत भी तब्दील हुई और मानी भी तब्दील हो जाती है, ठीक है। जब हालत तब्दील होती है, उस स्टडी को हम सर्फ कहते हैं, और जो मीनिंग तब्दील होती है, उस स्टडी को हम नहू कहते हैं। देखें, मैंने अगेन कहा, अल्फाज जो होते हैं, स्पेशली हुरूफ, ठीक है ना, वो तो अपनी कोई मानी नहीं रखते, लेकिन दो इसमों को मिलाते हैं या जुमले में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर दो नाम हैं, रेहान और वसीम, सही है। ये दो नाम क्या हैं, इसम हैं, नाउन हैं। अब और ने क्या किया, नोमान और वसीम को मिला दिया, तो अब और की का मतलब भी समझ आ रहा है कि और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। या आपने कहा चांद और तारे, इनको क्या किया, दो इसमों को मिला दिया, सही है। अब जब दो इसमों को मिलाता है तो चांद तारे, ठीक है, सिर्फ आप चांद और तारे लिखें या चांद तारे लिखें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ होता है। जब उसके बीच में आप और लगा देते हैं तो उसकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है, उसकी मीनिंग भी तब्दील हो जाती है। तो अब जब शक्ल की तब्दीली की बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की तब्दीली की बात करते हैं, उसको सर्फ कहते हैं, और जो मीनिंग की तब्दीली है उसको नहू कहते हैं। सर्फ और नहू बज़ात खुद आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, चूँकि ये जितने 8 पार्ट्स हैं आपके सिलेबस के, इक़साम कलमा से लेकर तर्जुमों तक, तो उनको सर्फ और नहू के उसूलों के मुताबिक ही बनाया जाता है। इसीलिए उन्होंने हेडिंग में लिख दिया है ये कि सर्फ और नहू के हिस्से हैं, अज्जा हैं, पार्ट्स हैं। असल में आपका जो सिलेबस है वो इक़साम कलमा, अज्जाए कलाम, तरकीबी फ़ेल के हवाले से है। बाकी वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, इसम के ही इक़साम हैं, और अल्फाज के जोड़े, मुतरादिफ़ात वगैरह फ़ेल और मुतल्लिक़ फ़ेल से मिलकर बनते हैं। अब आते हैं इक़साम कलमा की तरफ। इक़साम कलमा 3 हैं, कलमे के 3 इक़साम हैं, 3 किस्में। एक है इसम, दूसरा है फ़ेल, और तीसरा है हर्फ। अब इसम जो है, मैंने कहा किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में आप नाउन कहते हैं,
اور فعل جو ہے وہ ہے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا اظہار ہو. جیسے میں پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں پڑھا رہا ہوں. اب میں پڑھاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ فعل حال ہے. میں پڑھا رہا ہوں، یہ فعل حال جاری ہے کہ میں کوئی کام کنٹینیوسلی پریزنٹ سچویشن میں کر رہا ہوں. صحیح ہے. یہ فعل جو ہے وہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا اظہار ہے. اب میں نے پہلے بتایا کہ اسم اور فعل میں جو اردو میں فرق ہے وہ زمانے کا ہے. جب زمانے کی قید آتی ہے تو اسم فعل بن جاتا ہے. جی، ورب. دیکھیں، میں نے کہا لانا اردو میں اسم ہے. جب اس پر زمانہ لاگو ہوتا ہے، زمانے کی قید آتی ہے، اس میں زمانہ لگاتے ہیں، ٹائم کی پابندی. جیسے لائے گا، پہلے مستقبل. تو جب اس میں جیسے ہی ٹائم آیا لانے میں، تو یہ کیا بنا؟ فعل بنا، ورب بنا. اور تیسری جو قسم ہے کلمے کی وہ ہے حرف. حرف کے بارے میں ہم نے کہا کہ حرف یا حروف وہ ہوتے ہیں جو اکیلے میں اپنی معنی نہیں دیتے جب تک وہ دوسرے لفظوں سے مل کر نہیں آتے. جیسے پر، پر حرف ہے، اکیلے اپنی معنی کنوے نہیں کرتا. جب ہم کہتے ہیں اس پر سب فدا ہو رہے ہیں، صحیح ہے. اب اس پر سب فدا ہو رہے ہیں، جب یہ حرف جملے میں شامل ہوا ہے تو اس نے اپنا معنی ظاہر کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس کو کہاں استعمال کیا جائے اور یہ کیسے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں. یہ بھی کلمے کی ایک قسم ہے. اگر آپ دیکھیں تو اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، یہ مل کے کیا کرتے ہیں؟ جملہ بناتے ہیں. جی جی، یہ جو مختلف حروف ہیں وہ حرف کی ہی اقسام ہیں. جیسے حروف جار کا بتایا جن کو آپ پریپوزیشن کہتے ہیں، یا حروف وصل کا بتایا جن کو آپ کنجنکشن کہتے ہیں. صحیح ہے. یا حروف عطف ہیں وہ بتایا جن کو آپ انٹرجیکشن کہتے ہیں. جب حرف اپنی میننگ کنوے کر دے تو وہ پھر کلمہ بن جائے گا. کیونکہ ہم کلمے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو بامانی لفظ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کلمہ جو سپیچ ہے اس کے کانٹیکس میں آیا ہے، اور حرف بھی اسی کی ایک قسم ہے. کیونکہ دیکھیں اوپر میں نے کانٹیکس میں ایکسپلین کیا صرف و نحو کی، کہ جب الفاظ کسی جملے میں آتے ہیں تو وہ اپنی معنی تبدیل کر دیتے ہیں، تو وہاں اس کی سٹرکچر بھی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ پھر اپنی معنی دینا شروع کرتے ہیں. اور حرف کو بھی ہم نے ایسے ہی پایا. ہم نے کہا اس کی تعریف میں کہ حرف جب کسی دوسرے لفظ سے مل کر آتا ہے یا کسی جملے میں آتا ہے تو وہ اپنی معنی دیتا ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں اسم فعل حرف ہم نے دیکھ لیا کہ اسم کسی شخص جگہ یا چیز کا نام ہے، فعل کسی کام کے ہونے یا کرنے کا اظہار ہے، حرف جو ہے وہ اکیلے معنی نہیں دیتا. حرف کی ٹائپس ہم پڑھیں گے، کلمے کی اقسام ہم ڈیٹیل سے ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں. تو اس کے بعد جب حرف کی باری آئے گی تو ان میں حروف جو ہیں ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. صحیح ہے. اب دیکھیں
اس کے بعد اجزائے کلام کے بعد ترکیبی فعل ہے. میں سلیبس سمجھا رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ ہم سلیبس کو سمجھ لیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی اقسام کو دیکھتے ہیں، آسانی پیدا ہوگی. ترکیبی فعل کا بتایا، ترکیب فریز کو کہتے ہیں اور فعل ورب ہوتا ہے. ترکیبی فعل کا مطلب ہے فریزل وربس، جو انگلش میں فریزل وربس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لک کو ڈاؤن کے ساتھ ملا دیا، لک ڈاؤن، یا دو لک ڈاؤن اپان. صحیح ہے، یہ کیا ہیں؟ فریزل وربس ہیں. جی یہ ٹوٹل سلیبس ہے. تو اب یہی ہیں تراکیب، یہی ہیں، صرف اردو کے جو قواعد ہے ان میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. جیسے یہاں جو ترکیبی فعل فریزل وربس بنتے ہیں وہ اسم اور فعل کو ملانے سے بنتے ہیں، یا جو متعلق فعل ہے. صحیح ہے. دیکھیں، احمد اسم ہے، دوڑا فعل ہے، یا ثنا اسم ہے، کلاس میں آئی یا ثنا آئی. آئی کیا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ آئی ہے ماضی کا فکرہ ہے تو یہ زمانہ اس میں شامل ہوا ہے. تو جب آپ اسم اور فعل کو ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ ترکیبی فعل بنتا ہے. کہ ابھی نماز پڑھ کے آئے تھے، بار بار کہاں سے اذان ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ فریزل وربس ہم پھر ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب آگے بڑھیں گے. صحیح ہے. اس کے بعد زمانے ہیں. زمانے فعل کے لحاظ سے 3 زمانے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل. یہ بھی ہم ان کی فردر اقسام ہیں وہ بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. چوتھا جو پارٹ ہے آپ کے سلیبس کا وہ ہے واحد جمع. واحد جمع جیسے آپ انگریزی میں ہیں ویسے ہی یہ یہاں اردو میں، کیونکہ اردو جو زبان ہے اس کے زیادہ تر، بلکہ 30% جو الفاظ ہیں وہ فارسی اور عربی سے اخذ کیے گئے ہیں، یا عربی اور فارسی سے آئے ہیں. تو اس لیے ان کے اصول مختلف ہیں. وہ ہم 5-6 اصول ہیں کہ واحد کو جمع کیسے بنایا جاتا ہے، یا پھر تذکیر و تانی سے جو مذکر مؤنث ہیں، مذکر کو مؤنث کیسے بناتے ہیں، اور کون سے اصول ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اس کے بعد ہیں الفاظ کے جوڑے. الفاظ کے جوڑے پیئر آف ورڈز ہیں جو دکھنے میں شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے سیم ہوتے ہیں لیکن ان کی میننگ تبدیل ہوتی ہے. جیسے عام اور عام. ٹھیک ہے، ایک پھل ہے، دوسرا عام شخص یا عام آدمی. ٹھیک ہے، یہ ہیں الفاظ کے جوڑے. اس کے بعد ہیں مترادف، متضاد، اینٹینیم، سینونیمز. صحیح ہے. اس کے بعد ترجمے. جیسے ماڈل پیپر میں آپ نے دیکھا ہوگا، کسی نے پوچھا تھا ڈیفیکلٹی لیول، بہت سمپل اور آسان پیپر بنایا ہے ماڈل پیپر جو ہے. ٹھیک ہے، ہو جائیں گے. دیکھیں، اردو اگر ہم گرامر کے حوالے سے نہ بھی پڑھیں تو بہت ساری چیزیں ہماری لینگویج کا حصہ ہے، بچپن میں پڑھا ہے، وہ ساری چیزیں سٹور ہیں. اب پیپر حل کریں گے تو 20 میں سے آپ 12، 13، 8، 7، صحیح ہے، اس طرح آپ اٹیمپٹ کر لیں گے، آپ کے مارکس اتنے آئیں گے. لیکن یہ اس لیے محنت کر رہے ہیں تاکہ آپ کے، ہو سکتا ہے کہ کل کو مشکل کوئی پیپر بنا دیں. ماڈل پیپر تو ایزی تھا، تو اس کے لیے بھی آپ پریپیئر رہیں ہیں. تو یہ آپ کا سلیبس ہے. اب ہم اجزائے کلام سے نہیں، اجزائے کلام پارٹس آف سپیچ ہیں، وہاں نون، پرونون، پریپوزیشن، ایڈورب، ایڈجیکٹو، ورب،
انٹرجیکشن، کنجنکشن وغیرہ. ٹھیک ہے. یہاں کیا ہے، اسم اور فعل کی ہی باقی جو چیزیں ہیں اسم فعل حرف کی ہی اقسام ہیں. جب اسم فعل اور حرف کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ان کی اقسام پڑھیں گے، تو ہمیں وہیں سے پارٹس آف سپیچ بھی واضح ہو جائیں گے، اور یہ جو زمانے ہیں تیسری ہیڈنگ میں، یہ بھی وہیں سے ہو جائیں گے. پھر ہم ترکیبی فعل اور واحد جمع اور تذکیر و تانیث کے اصول پڑھیں گے کہ یہ کیسے بنتے ہیں، واحد کو جمع کیسے بنایا جائے اور مذکر کو مونس کیسے بنایا جائے. اردو کیوں ڈالا ہے پتہ نہیں ان کو، شاید یہ اس شعر کی اب سمجھ آئی ہوگی کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہمارے زباں کی ہے. نہیں نہیں، تشبیہ استعارہ وغیرہ جو شعری اصناف ہیں وہ سلیبس کا حصہ نہیں ہے. تو بہرحال اسم، جو اسم ہے، ہم نے کہا اسم کا مطلب ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام. جیسے ایمن، سندھ، آذان، اجر، جگہ یا چیز کا نام. اب یہ سمجھ لیں، جون ایلیا کا شعر ہے، شرم وحشت جھجک پریشانی، شرم وحشت جھجک پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتے، آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتے. یہ جو آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے کامنلی ریفر کیا، آپ نے مجھے نکرہ بنا دیا. ٹھیک ہے نا. جیسے ہی آپ نام لیں گے اس کے التجا کے نتیجے میں، ٹھیک ہے نا، آپ کہیں گے، آپ کی جگہ آپ کہیں گے جون. ٹھیک ہے نا، وہ کیا بنا، اس میں معرفہ بنا، کیونکہ جون ایلیا ایک شاعر تھے، وہ کسی خاص شاعر کا نام تھا. تو کیا ہوا، معرفہ بنا. ٹھیک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے. ٹھیک ہے. تو اب لاہور کیا ہے، کسی خاص جگہ کا نام ہے. تو کیا بنا، اس میں معرفہ بنا. یا ایسے کہتے ہیں کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، میں اپنا شہر چھوڑ کے لاہور آ گیا. ٹھیک ہے نا. اپنا شہر، اس میں شہر کیا ہے، اس میں نکرہ ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے، بہت سارے شہر ہیں تو نام کا پتہ نہیں ہے، تو وہ کیا ہے، اس میں نکرہ ہے، جبکہ لاہور آ گیا. ٹھیک ہے. لاہور کیا ہے، اس میں معرفہ ہے، کیونکہ ایک خاص سٹی کا نام ہے. تو یہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ میں نے اشعار کے ذریعے سمجھایا کہ نکرہ جو ہے وہ عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہے، جیسے شہر، لڑکا وغیرہ وغیرہ، یا کتاب یا پین. اور اس میں معرفہ ہے، وہ ہے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام، جیسے غالب، جون ایلیا، اقبال، اور جگہ لکھنؤ، دہلی، دکن وغیرہ. یہ کیا ہیں، اس میں معرفہ ہیں، کیونکہ یہاں جو نون ہے وہ نون ہے، جانا پہچانا ہے. ٹھیک ہے. وہ معروف ہے. ٹھیک ہے نا. معرفہ معروف سے بنا ہے. معروف شخصیت آپ لکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، میننگ کا پتہ ہو نہ ہو، لیکن آپ کہتے ہیں معروف شخصیت ہے. صحیح ہے. دوسری جو نکرہ کا بتایا کہ لڑکا، شہر،
ہم کہتے ہیں شہر، بہت سارے شہر ہیں نا، تو شہر تو ایک اسم ہے لیکن پتہ نہیں ہے کون سا شہر، تو اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ شہر لاہور ہے تو ہم کہتے ہیں معرفہ ہے، کیونکہ لاہور کا تو سب کو پتہ ہے، یا کہتے ہیں کراچی۔ جی جی یہ جب شعری اصناف اگر آپ کے سلیبس کا حصہ ہوتی تو ہم بتاتے کہ جو ان کے کس شعر کے ہم عاشق ہیں یا اس کی تشریح کر دیتے، لیکن ابھی فی الحال آپ گرامر پڑھیں تو وہ چیزیں بعد میں دیکھ لیں گے کسی کلاس میں۔ علی از پراپر ناؤن۔ کس نے پی ایچ ڈی کی ہے جون پہ؟ مطلب مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اردو سے اس قدر محبت دیکھ کے، اگر یہ بات سچ ہے تو، کیونکہ اردو کی جو حالت ہے وہ ریاست مدینہ کی طرح ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ریفریشمنٹ کے لیے بیچ بیچ میں اشعار ہوں گے۔ جی، تو ہم پڑھ رہے تھے اسم کی اقسام بلحاظ معنی۔ بلحاظ معنی اسم کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اب دوسری قسم کی جو اقسام ہیں ان کو کہتے ہیں بلحاظ بناوٹ۔ علی زریون پر آتے ہیں کہ وہ کس قسم کے شاعر ہیں، فی الحال گرامر پڑھیں پلیز۔ اب جو دوسری قسم کی اقسام ہیں اسم کی، ٹھیک ہے نا، ایک میں نے کہا بلحاظ معنی جو اسم کی اقسام ہیں وہ ہیں اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ جو بلحاظ بناوٹ ہیں وہ اقسام ذرا ٹیکنیکل ہیں، سمجھ لیں، ورنہ ان میں سے تو کہ جو بلحاظ بناوٹ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، 3-4 جو ایم ایس کیوز ہوں گے ان میں سے ڈن ہیں، اس لیے ان کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تخلص، خطاب، ایکسٹرا جو ہیں وہ اس میں معرفہ کی اقسام ہیں، وہ کریں گے۔ اب دیکھیں بلحاظ بناوٹ اسم کی 3 اقسام ہیں، بلحاظ معنی کتنی اقسام تھی؟ 2، ایک اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ ٹھیک ہے، جن کو آپ نے جون ایلیا کے ذریعے پڑھا اور سمجھا۔ وائس کا سب کو ایشو ہے یا ایک آدھ کو ہی ایشو ہے؟ اچھا، دوسرا بلحاظ معنی ہم نے کہا کہ 2 اقسام ہیں، ایک اس میں معرفہ ہے اور ایک اس میں نکرہ ہے، اور بلحاظ بناوٹ اسم کی 3 اقسام ہیں۔ بے شک یہ نوٹ کریں، آرام آرام سے سمجھاتا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہیں، اس میں سے ایم کیوز ڈن ہیں۔ اب بلحاظ بناوٹ ہیں، وہ ہیں 3 اقسام۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے اسم مصدر۔ کیا ہے؟ اسم مصدر۔ دیکھیں میں نے لیکچر کے دوران ایک بات کہی تھی کہ اردو کے زیادہ الفاظ، بلکہ 30% جو الفاظ ہیں یا تراکیب ہیں وہ عربی اور فارسی سے آئے ہیں۔ اب عربی اور فارسی سے کیا آئے ہیں؟ روٹ ورڈز آئے ہیں۔ وہ جب یہاں آ کے ان میں سے مزید الفاظ جب نکلتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں۔ ہم کہیں گے جب ہم نے فار ایگزامپل صلاۃ، ٹھیک ہے، نماز جو صلاۃ ہے، ٹھیک ہے، وہ عربی کا لفظ ہے، جب صلاۃ سے ہم نے صلوات بنایا، اردو کا لفظ بنا دیا،
مثال کے طور پر اب چونکہ صلاۃ عربی کا لفظ تھا، اس میں سے ایک لفظ ہم نے نکالا، اردو کا لفظ بنا دیا، تو ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صلوات ہے اس کا مصدر ہے صلاۃ، یا صلاۃ صلوات کا مصدر ہے، یعنی صلوات صلاۃ سے نکلا ہوا ہے۔ ایسا لفظ جو خود کسی اسم سے نہ بنا ہو، اس میں مصدر ایسا لفظ جو کسی اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ جی، جیسے اگزامپل، لکھنا مصدر ہے۔ لکھنا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اب اس سے فردر جو الفاظ بنتے ہیں وہ کیا ہیں؟ لکھ، لکھتا ہے، لکھائی وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے کیا کہا؟ مصدر ایسا اسم یا لفظ جو خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے کئی الفاظ بنتے ہیں۔ نہیں وہ اگر بناوٹ کے حساب سے نہ ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلحاظ معنی دو اقسام ہیں، بلحاظ بناوٹ اس کی تین اقسام ہیں، بلحاظ تعداد دو اقسام ہیں، اور بلحاظ تذکیر و تانیث دو ہیں، تو یہ 2 4 6 اور 9 اقسام ہوں گے۔ اگر وہ اسپیسیفک کر دیتے ہیں، اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ بلحاظ معنی بتائیں یا بلحاظ بناوٹ، تو آپ بلحاظ معنی دو بتائیں اور بلحاظ بناوٹ۔ جب آپ یہ کوئز ابھی اٹیمپٹ کریں گے کلاس کے بعد تو اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کس طرح کے MCQs بنتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ہم بلحاظ بناوٹ، بناوٹ کہتے ہیں بنانا، ٹھیک ہے نا؟ بنانے سے فوراً یہ ذہن میں آتا ہے کہ کسی سینٹنس یا کسی جملے کے بننے کی بات ہو رہی ہو، یا کسی چیز سے نکلنے کی بات ہو رہی ہو، ایک لفظ سے دوسرا لفظ جو نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں بناوٹ، کیونکہ دوسرا لفظ کسی اور لفظ سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بناوٹ کہتے ہیں، بنانے کے اصول کہتے ہیں۔ تو بلحاظ بناوٹ ہم اس میں مصدر پڑھ رہے تھے جو بلحاظ بناوٹ اسم کی ایک قسم ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ اس میں مصدر ایسا اسم ہے جو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر اس سے بہت سارے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ کا سوال تھا کہ اس میں مصدر اسم کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے جب اسم اور فعل کا فرق بتایا تھا اس میں یہی بتایا تھا کہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یا لانا، ٹھیک ہے، انگریزی میں اگر آپ ان کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے تو یہ ورب ہوتے ہیں، لیکن اردو میں جب تک زمانہ نہیں آتا یہ اسم کہلاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ میں نے اگین کہا کہ اردو میں جو اسم اور فعل میں ایک فرق ہے وہ زمانے کا ہے۔ جب آپ زمانہ لگاتے ہیں تو وہ فعل بن جاتا، اسے پہلے وہ اسم رہتا ہے، جیسے پڑھنا، ٹھیک ہے، جب آپ نے زمانہ لگا دیا، پڑھتا ہے، پڑھے گا، پڑھتا تھا، ٹھیک ہے نا، زمانے کی جب قید آ گئی تو یہ فعل بنا، اسے پہلے یہ اسم تھا، ٹھیک ہے۔ اب اسم مصدر کی مثالیں پیش کر رہے تھے، لکھنا سے لکھ، لکھت، لکھائی وغیرہ، اور پڑھنا سے پڑھو، پڑھ، پڑھنا، پڑھائی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک لفظ سے نکل رہے ہیں بہت سارے الفاظ، ٹھیک ہے نا۔ اب جو لفظ ہے وہ خود مصدر ہے کیونکہ وہ بہت سارے الفاظ کو جنم دے رہا ہے لیکن خود کسی سے جنم نہیں لیتا، خود کسی سے نہیں بنتا۔ یہ کیا ہے جی؟ جیسے آپ نے کہا پڑھاکو، صحیح ہے، یہ سارے پڑھنے سے نکل رہے ہیں۔ جی، اب کلیئر ہے۔ اس کے بعد
جو دوسری قسم ہے اسم کی وہ ہے اس میں جامد. مطلب جامد کو آپ آن لائٹر نوٹ سمجھے جیم، جیسے ٹریفک جیم ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ جو جامد ہے نہ کسی سے نکلتا ہے نہ اس سے کچھ نکلتا. جیسے اقبال کا وہ شعر ہے، ترتیب سے مجھے نہیں آتا، تو کسی کا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن. صحیح ہے. تو اس کے کانٹریری یہ کیا ہے؟ جامد. نہ یہ کسی سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی جی. نہ یہ اس سے کوئی اور لفظ نکلتا ہے. جی ٹھیک ہے. یہ کسی کا نہیں ہے. تو اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہے اکیڈمی. صحیح ہے. یا اکادمی کہتے ہیں اردو میں. یہ کیا ہے؟ نہ کسی سے یہ لفظ نکلتا ہے نہ اس سے کوئی لفظ آگے بنتا ہے. جیسے ٹیبل ہے یا میز کہتے ہیں. صحیح ہے. جیسے پنکھا ہے، جیسے کاپی ہے، جیسے قلم ہے، جیسے دعوات ہے. صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ جامد ہیں. تو یہ نہ کسی سے نکلتے ہیں نہ ان سے فردر کوئی لفظ بنتا ہے. اس کے بعد بلحاظ بناوٹ جو تیسری قسم ہے وہ ہے اس میں مشتق. اس میں مشتق کو آپ کو مصدر سے ہی سمجھاتا ہوں. مصدر کا کیا مطلب بتایا تھا میں نے؟ اس میں مصدر کو کیسے ڈیفائن کیا تھا؟ کوئی لکھ کے بتائے گا؟ اس میں جامد ایسا اسم جس سے جو کسی اور اسم سے یا کسی اور لفظ سے نہیں بنتا، نہیں اس سے کوئی اور لفظ یا اسم بنتا ہے. جی. اس میں مصدر جو خود نہ نکلے بلکہ اس سے بہت سارے الفاظ بنے. ٹھیک ہے. اب جو الفاظ بنتے ہیں مصدر سے اس کو مشتق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مصدر کے بارے میں کہا مصدر ایسا لفظ یا اسم ہے جو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سارے اسم بنتے ہیں یا الفاظ بنتے ہیں، اور جو الفاظ مصدر سے بنتے ہیں ان کو مشتق کہتے ہیں. عام مشتق مصدر سے نکلا ہوا جو لفظ ہوگا. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے مصدر میں کہا کہ پڑھنا، اس میں مصدر تھا، اس سے آپ نے کہا پڑھائی، پڑھ، پڑھاکو. صحیح ہے. یہ جتنے الفاظ تھے یہ کہاں سے نکلے تھے؟ مصدر سے نکلے تھے. پڑھنا مصدر تھا، اس سے نکلے تھے. لیکن جو لفظ نکلے ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھ نکلا ہے، پڑھنا یا پڑھائی، وہ جو پڑھائی جو مصدر سے نکلا ہوا لفظ ہے اس کو ہم مشتق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں لکھنا مصدر ہے، لکھائی مشتق ہے. پڑھنا ہم نے کہا مصدر ہے، پڑھائی، پڑھاکو وغیرہ، پڑھ، یہ کیا ہے؟ مشتق ہے. جاگنا مصدر ہے، جاگ مشتق ہے. اس میں مشتق ایسا لفظ یا کلمہ یا اسم جو مصدر سے نکلتا ہے. جیسے مصدر کے بارے میں کہا کہ مصدر خود کسی اسم سے نہیں بنتا بلکہ اس سے بہت سارے اسم اور الفاظ بنتے ہیں. وہ جو مصدر سے الفاظ وجود میں آتے ہیں ان کو مشتق کہتے ہیں.
کلیئر ہے؟ اب جو تیسری قسم ہے اسم کی، وہ ہے بلحاظ تعداد. ایک ہم نے بلحاظ معنی اسم کی اقسام پڑھی، وہ تھی دو. اسم معرفہ جس کو ہم نے خاص اسم کہا، خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام کہا، جیسے ہم نے کہا آمنہ، لاہور اور نوا اکیڈمی. صحیح ہے. پھر ہم نے کہا بلحاظ معنی دوسری قسم اسم نکرہ ہے، جس میں ہم نے کہا اکیڈمی، شہر اور لڑکا لڑکی. دوسری جو بلحاظ بناوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے تین اقسام بیان کیے. ہم نے کہا اسم مصدر. مصدر ایسا اسم یا کلمہ یا لفظ جو خود کہیں سے نہیں نکلتا، کسی اور لفظ سے نہیں بنتا، لیکن اس سے کئی الفاظ جنم لیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، جاگنا سے جاگ. اس میں جامد دوسری جو قسم ہے، اس میں ہم نے کہا کہ جامد نہ کسی لفظ یا اسم سے نکلتا ہے، نہ اس سے کچھ نکلتا ہے. یس. وہ ہے ہم نے کہا سکول، کاپی، قلم، میز وغیرہ. اس کے بعد اس میں مشتق، ٹھیک ہے نا، تیسری قسم، جو بھی مصدر سے نکلے وہ مشتق ہے. جیسے دیکھیں، اگین آپ کو ریفریش بھی کرتا چلوں ساتھ ساتھ، اور یہ سمجھتے بھی ہیں اشعار کے ذریعے، کیونکہ مرشد تو تھے ہی کمال نا. اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر. کسی نے اس میں شعر سر مصرع لکھ دیا تھا اوپر. اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی. ٹھیک ہے. اب یہ ایک گلی کی بات تھی، ایک گلی کیا ہے؟ مصدر ہے. اور گلی گلی گئی، اس سے کیا اور گلیاں نکل رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ مشتق ہے. ہے سینٹر، ٹھیک ہے نا، جہاں سے کوئی چیز نکل کے پھیل رہی ہو. کوئی کنفیوژن نہیں ہے الفاظ میں آج کی جو کلاس ہے اس میں آپ کو اصول قواعد کی طرف نہیں لے کے جا رہا. میں چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ کا جو اردو کا جو پرانا ناطہ ہے وہ دوبارہ کنیکٹ ہو جائے. اس کے بعد کچھ الفاظ اور تراکیب کو آپ سمجھ لیں، سلیبس کو سمجھ لیں. اس کے بعد میں جب پراپرلی آپ کو لکھا کے اصول وغیرہ بتانا شروع کروں گا، پھر اس میں سب بتاؤں گا کہ جامد کو کیسے پہچانا جائے، مشتق کو کیسے پہچانا جائے، مصدر کی پہچان کیسی ہوتی ہے. یہ ویسے اس کے اتنے ڈیٹیل سے ضرورت نہیں ہے، 20 نمبر کا ایم ایس کیو سے. صحیح ہے. تو بہت سمپل بنایا تھا اور اس دفعہ بنا بھی سمپل رہے ہیں. تو آپ یہ جو سلیبس ہیں اسی کو صحیح سے سمجھ لیں، اور واحد جمع مذکر مؤنث کے اصول سمجھ لیں، اور یہ جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ پڑھ لیں تو کافی ہے. ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر یہ بہت زیادہ کورس ہو جائے گا، پھر آپ بھی ڈوب جائیں گے اور مجھے بھی ڈوب کے پڑھانا ہوگا، پھر وہ کہیں اور نکلیں گے. اس لیے
सिलेबस जो जितना बताया गया है उस पर तवज्जो दें, उसी से। मैंने तो आपको थोड़ा मुश्किल इसलिए बनाया ताकि आप लोग समझ लें तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी, वरना मॉडल पेपर देख लें आप, बहुत आसान था। अच्छा, इसम बलिहाज मानी, इसमें मारफा और इसमें नकरा पढ़ लिया। बलिहाज बनावट हमने देखा कि वो इसमें मस्दर और इसमें जामत और इसमें मुश्तक हैं। अच्छा, तीसरी जो किस्म है इसम की, वो है बलिहाज तेदाद, तेदाद के हवाले से। वो है चौथे नंबर पर जो आपका सिलेबस का पार्ट है वो। बलिहाज तेदाद इसम की दो इकसाम हैं, वो क्या है? वाहिद और जमा। क्या है? बलिहाज तेदाद, यानी तेदाद के लिहाज से इसम की दो इकसाम हैं, वो है वाहिद और जमा। तेदाद उर्दू लैंग्वेज है। और तीसरी जो चौथी जो किस्म है वो है बलिहाज तज़कीर व तानीस। तज़कीर व तानीस मुज़क्कर और मुअन्नस को कहते हैं। वो बता देंगे जब प्रोनाउंस की तरफ आएंगे। प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं और उसकी चार इकसाम हैं, वो हम इसमें मारफा में पढ़ेंगे। ये जो बलिहाज मानी, इसमें मारफा और इसमें नकरे हैं, इनकी फर्दर इकसाम हैं। उसमें इसमें मारफा की ही एक किस्म है, इसमें ज़मीर। जी जी, वो हर पीएमएस में डिटेल से पढ़ते हैं। मैंने एक कोर्स पढ़ाया है यहाँ नोवा एकेडमी में जीबी पीएमएस वालों को। वो तो तनकीद निगारी, फ़िक्र फ़न और अशार की तशरीह, शेरी असनाफ वगैरह के हवाले से है। ठीक है। वाहिद जमा वाले इसम का नाम था इसम बलिहाज तेदाद, ते ऐन दाल अलिफ दाल। जी, मोन्नस मुज़क्कर को तज़कीर व तानीस कहते हैं। सही है। ये इसम की इकसाम हैं, इनको हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे। और ग्रामर के कवानीन के मुताबिक, कवायद के मुताबिक, आखिर में ना आता है, आ आता है। और वाहिद जमा में आखिर में अलिफ आया तो उसको या से कैसे तब्दील किया जाता है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। होल्ड ऑन। सही है। फ़िलहाल आपने घबराना नहीं है, आराम आराम से सिलेबस को समझना है। उसके बाद फिर हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब इसम के बाद, अच्छा ये बताएं कि हम पहले एक एक करके इन पार्ट्स को डिस्कस करें, या फिर मैं इसम, चूँकि हमने कलमे की एग्ज़ाम में से इसम को स्टार्ट किया था। बलिहाज मानी हमने देख लिया, बलिहाज बनावट और बलिहाज तेदाद और बलिहाज तज़कीर व तानीस। अब मुझे ये बताएं कि हम इसमें मारिफा और इसमें नकरा की एग्ज़ाम से शुरू करें, या फिर पहले ओवरऑल सिलेबस को देख लें? वो तो हमने काफ़ी डिस्कस किया सिलेबस को। या इसमें मारिफा और इसमें नकरा की एग्ज़ाम करें? ठीक है। इसमें मारिफा को ज़्यादातर कह रहे हैं इसम के हवाले से। ठीक है, एग्ज़ाम करते हैं। रुक जाएं, अपने चैट को रोक दें। उफ, सही है। लक़ब, कुनियत और उर्फ। इसमें अलम, इसमें मारिफा की एक किस्म है जिसके ये पार्ट्स हैं: तखल्लुस, खताब, लक़ब, कुनियत और उर्फ। ये मैं इसमें मारिफा की एक किस्म है, इसमें अलम, इसकी एग्ज़ाम बता रहा हूँ।
मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। इसमें मारफा है, वो उसकी एक किस्म है जिसको हम इसमें अलम कहते हैं। ठीक है, अलम फारसी और फारसी का लफ्ज़ है, ठीक है ना, पहचान, ठीक है, इशारा वगैरह के मानों में इस्तेमाल होता है। इसमें अलम की जो टाइप्स हैं वो है खताब। खताब आप किसी को, कोई कौम अपने मोहसिन को रिकग्निशन के हिसाब से देती हैं, या कोई कंपनी किसी को रिकग्निशन के तौर पर कोई टाइटल देती है, तो उसको हम खताब कहते हैं। जैसे आप कहते हैं शेखुल हदीस, ठीक है, ये क्या है? खताब है। आपने बहुत सारे जो शेख हजरात हैं जो मजहबी तालीम हासिल करते हैं या हदीस की जो स्टडी करते हैं, उसमें से एक बंदे को आपने ये खताब दिया है, ठीक है ना, उसको शेखुल हदीस कहा है। उसके बाद आपने कहा हकीमुल उम्मत, ठीक है, तो ये क्या है? खताब है, आप किसी को रिकग्निशन में देते हैं। उसके बाद कुनियत है। कुनियत जब आपकी पहचान आपके वालिद वालदा के हवाले से कराई जाए या आपकी औलाद के ज़रिए कराई जाए, वो कुनियत कहलाती है। जैसे इकबाल का शेर सुना होगा कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। सही है, इब्ने मरियम क्या है? कुनियत है। किसकी कुनियत है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। या आप कहते हैं बिनते हवा, किसको रेफर किया जा रहा है? ठीक है, हवा की बेटी को। ये क्या है? कुनियत है। उसके बाद इसमें अलम की जो तीसरा पार्ट है वो है लक़ब। देख लें गालिब का या इकबाल का, किसी का होगा, लेकिन जो हम कुनियत को देख रहे थे उसमें वही है। सही है, बिनते इब्ने मरियम।
कुनियत के बाद आपके पास है लकब। लकब देखें, जो अलकाबात हैं, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ज़्यादातर अलकाबात जो इस्लामी तहज़ीब से आए हैं, जो पैगंबर की तरफ से, रसूल की तरफ से या अल्लाह की तरफ से किसी को बहादुरी, शुजाअत या उसकी बेलौस मोहब्बत, कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए किसी लक़ब से नवाजा गया हो, ठीक है। वहीं खुसूसियात, ठीक है ना, यही हैं कि आपकी बहादुरी, शुजाअत, ठीक है, बेलौस मोहब्बत, ये सारी खुसूसियात ही हैं। जैसे हाँ, आपने लिखा है कलीमुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, शेर खुदा, खलीलुल्लाह, वगैरह वगैरह, सैफुल्लाह। जी। उसके बाद आता है तखल्लुस। तखल्लुस क्या है, आप में से कोई बता सकता है? लिख के बताएं। जी, हाली, गालिब, इकबाल। गज़ल का जो मक्ता होता है उसमें शायर जो अपने नाम के साथ अपनी पहचान लिखता है, ठीक है ना, कलमी नाम लिखता है, ठीक है। असदुल्ला खान गालिब, ठीक है ना, असदुल्ला क्या है, नाम है, गालिब क्या है, उसका कलमी नाम है। वो कहाँ, गज़ल के मक्ते में लिखता है, तो वो क्या कहलाता है, तखल्लुस कहलाता है। उसके बाद है उर्फ़। उर्फ़ ऐसा नाम है जो आप किसी से मोहब्बत के बिना पर, मोहब्बत के इजहार के लिए उसी के नाम को तोड़ के या उसके साथ जोड़ के कोई नाम बनाते हैं। जी, निकनेम, गुड्डू, बीबी, पप्पू, वगैरह वगैरह। चलिए, ये सब क्या है, इसमें अलम की इकसाम है। इसमें मारिफा की जो दूसरी किस्म है वो है इसमें ज़मीर। तखल्लुस, जब शायर अब गज़ल के या किसी नज़म में अपने नाम के साथ जो कलमी नाम होता है, ठीक है, जैसे देखें असदुल्ला खान गालिब, असदुल्ला खान उसका नाम था और गालिब उसका कलमी नाम था जो शायरी में पहचान बनाने के लिए उसने रखा हुआ था। तो वो जब शेर के गज़ल के आखिरी शेर में, मक्ते में, जब वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस लफ्ज़ को अपने नाम के साथ लगा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, तखल्लुस कहते हैं। उसके बाद उर्फ़, तो मैंने कहा निकनेम है, किसी को प्यार और बेपनाह प्यार के बिना पर आप उसके नाम को तोड़ के या उसके साथ कुछ जोड़ के एक और नाम लगा देते हैं, सही है, उसको उर्फ़ कहते हैं। और दूसरी जो किस्म है इसमें मारिफा की, वो है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर क्या है अंग्रेज़ी में, कोई बता सकता है लिख के? जी, प्रोनाउन, ऐसा लफ्ज़ या वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होता है। जी,
इंस्टेड ऑफ नाउन। सही है। अब ज़मीर की 3 सूरतें हैं। सही है। ठीक है। इसमें ज़मीर की 3 सूरतें हैं, या 3 पार्ट्स हैं, या 3 अक़साम। हमने कहा ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी इसम की जगह तकरार से बचने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़मीर हाजिर, ज़मीर इसमें मारिफा की किस्म है। ज़मीर हाजिर, सही है। ऐसा ज़मीर, ठीक है ना, ऐसा लफ्ज़ जो सामने मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे आप, तुम वगैरह। ठीक है। जैसे मुझसे मिलने को आप आए हैं, बैठिए मैं बुला के लाता हूँ। सही है। इसमें ज़मीर गायब ऐसा इसम, वो इसमें ज़मीर है जो सामने मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल हो। उसके बाद है इसमें ज़मीर हाजिर। इसमें ज़मीर हाजिर वो लफ्ज़ है जो सामने इसमें ज़मीर गायब वो इसम है, ठीक है, वो लफ्ज़ है जो सामने उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सामने मौजूद ना हो। इसमें ज़मीर हाजिर कहा हमने कि ऐसा लफ्ज़ जो सामने मौजूद बंदे की तरफ इशारा कर रहा हो, और इसमें ज़मीर गायब ऐसा लफ्ज़ जो सामने मौजूद ना हो, उस बंदे की तरफ इशारा हो। ज़मीर हाजिर की एग्ज़ाम्पल्स आप, तुम, ये। और इसमें ज़मीर गायब की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं कि वो जो ना आने वाला है ना, हमको उससे मतलब है, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। वो क्या है, इसमें ज़मीर गायब है। वो लोग नहीं आए, वो बहुत अच्छे लोग थे, उनकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये क्या है, इसमें ज़मीर गायब हैं। तीसरा जो है वो है इसमें ज़मीर मुतकल्लिम। यहाँ मुतकल्लिम, ठीक है, तकल्लुम, ठीक है ना, अपनी तरफ इशारा करना, अपनी बात करना। ऐसा लफ्ज़ या ऐसा इसमें ज़मीर जिसमें बात करने वाले शख्स की खुद अपनी तरफ इशारा हो, या बात करने वाले अशखास
کا اپنی طرف اشارہ ہو، جیسے میں، ہم وغیرہ۔ یہ کیا ہیں؟ 3 صورتیں ہیں، حالتیں ہیں، اقسام ہیں اس میں ضمیر کی۔ صحیح ہے، ریپیٹ کرتا ہوں۔ اس میں ضمیر ایسا لفظ یا ایسا اسم یا جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو تکرار سے بچنے کے لیے، اس کی 3 اقسام۔ اس میں ضمیر غائب، ایسا لفظ، یا پہلے اس میں ضمیر حاضر پڑھتے ہیں۔ اس میں ضمیر حاضر جو سامنے موجود شخص کی طرف اشارہ کرے، اور اس میں ضمیر غائب، ایسا لفظ جو اس شخص کی طرف اشارہ کرے جو سامنے موجود نہ ہو۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے اس میں ضمیر متکلم، جس کا اشارہ بات کرنے والے شخص کی طرف ہو۔ یہ 3 اس میں ضمیر کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمیر غائب کی اگزامپل وہ، انہوں نے، وغیرہ وغیرہ۔ متکلم جس میں کلام کرنے والے شخص کا اپنی طرف اشارہ ہو، جیسے میں، ہم، میرے حجرے پر نہیں، میں نہیں، اور کہیں پر رکھ دو، ٹھیک ہے۔ ضمیر حاضر میں آپ، تم، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ضمیر کی پہلی جو قسم تھی وہ اس میں علم ہے، جس میں ہم نے تخلص، خطاب، لقب، کنیت، عرف وغیرہ۔ دوسری قسم تھی اس میں ضمیر، جس کی 3 اقسام آپ نے پڑھی۔ اس میں ضمیر غائب، اس میں ضمیر حاضر، اور اس میں ضمیر متکلم، ٹھیک ہے۔ یہ 2 اقسام رہتی ہیں اس میں معرفہ کی، وہ کر کے پھر آپ بریک لے لیں۔ اس کے بعد ہے تیسری جو قسم ہے وہ ہے اس میں اشارہ، اس میں ضمیر کی۔ فار ایگزامپل، ایسا لفظ جو کسی خاص یا عام اسم کی طرف اشارہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ لڑکا بہت بورنگ ہے، صحیح ہے۔ اس میں یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، کیونکہ یہ لڑکے کی نسبت سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کلاس بہت بڑی ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے۔ یہ شہر لاہور ہے، جی جی وہ بھی ہے، میں یہ سے سمجھا رہا ہوں۔ یہ لڑکا بہت پڑھاکو ہے، کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے۔ چوتھی جو قسم ہے وہ ہے اس میں موصول۔ موصول کا مطلب ہے وصول کرنا یا وصول کرنے والا، ٹھیک ہے۔ جس کو وصول کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصول کہتے ہیں، جس چیز کو وصول کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ ہیں اس میں موصول
جب تک ان کے ساتھ کوئی اور جملہ نہ ملایا جائے ان کی معنی پوری طرح سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں جو، اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے، اب جو سے آپ کو معنی سمجھ نہیں آتی، لیکن کہتے ہیں جو کلاس لے گا اس کے پورے مارکس آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے نا، جو کے بعد آپ نے دو جملے ملا دیے تو سینس اس کا کمپلیٹ ہو گیا. جو محنت کرے گا صلہ پائے گا. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. اس میں موصول ایسا لفظ جس کے ساتھ کوئی اور جملہ نہ ملا دیا جائے اس کی معنی کمپلیٹ نہیں ہوتی. یہ اس طرح کے الفاظ ہیں جو، اگر، مگر، ہرگز. ٹھیک ہے، آپ پاس ہوتے اگر کلاس میں آتے. جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا. صحیح ہے، یہ ہے اس میں موصول. ٹھیک ہے، آپ نے بریک کرنی ہے تو 10 منٹ کی بریک کریں. اس میں اشارہ اور اس میں موصول، بلکہ اس میں موصول پڑھ رہے تھے. اس میں موصول کا ہم نے کہا کہ ایسا لفظ جب تک کوئی اور جملہ اس کے ساتھ نہ ملایا جائے اس کی معنی پوری طرح سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، کسی کا سوال تھا کہ وہ موصول کیسے بنتا ہے، تو میں نے بورڈ پر لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ جو کلاس لے گا وہ کامیاب ہوگا یا وہ ایگزام پاس کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کامیاب ہوتے اگر آپ نے کلاس لی ہوتی. ٹھیک ہے نا، اس میں جو اور اگر اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جب اس کی ڈیفینیشن پڑھی، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ جب تک کوئی اور جملہ نہ ملایا جائے. اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جملہ بعد میں آئے گا، پہلے آئے گا یا درمیان میں آئے گا. اس میں یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ جب تک کوئی جملہ نہ ملایا جائے، ٹھیک ہے، وہ اس کی معنی سمجھ نہیں آتی. جیسے ہم نے کہا، ٹھیک ہے نا، دیکھیں دو حصے ہوتے ہیں جو جملے اس کے ساتھ ملائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں موصول کے ساتھ. ایک کو کہتے ہیں صلہ. ٹھیک ہے، ایک کو کہتے ہیں جواب صلہ. ٹھیک ہے نا، محنت کرنا کیا ہے؟ صلہ کہلاتا ہے. اگر محنت کے نتیجے میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اس صلے کا جواب ملے گا آپ کو، یعنی جواب صلہ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کلاس میں آتے تو ٹیسٹ پاس کرتے. ٹھیک ہے، اگر کے ساتھ اگر اس میں موصول ہے، کلاس میں آتے یہ صلہ کہلاتا ہے، اور ٹیسٹ پاس کرتے جواب صلہ ہے. صحیح ہے، اس میں موصول ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ جب تک یا جو جملوں میں جب تک نہیں آتے اپنی معنی پوری طرح بیان نہیں کرتے. جیسے وہ میرے گاؤں میں ہوتا تو ہرگز مجھ سے جدا نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اب ہرگز کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، گاؤں میں ہوتا صلہ ہے، اور جدا نہ ہوتا یہ جواب صلہ ہے. یہ اس میں جو موصول ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا جب تک صرف اور جواب صلہ جیسے الفاظ کے ساتھ مل کر نہیں آتا اپنی معنی کنوے نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، صلہ ایسے یہ دیکھیں مشہور جملہ ہے، جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے. محنت کرنا صلہ ہے. ٹھیک ہے، اور کامیاب ہونا، اس محنت کے نتیجے میں آپ کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب ہوتے ہیں. تو وہ کامیاب ہونا کیا ہے؟ اس صلے کا جواب مل رہا ہے آپ کو، جواب صلہ ہے. صحیح ہے، یہ چار اقسام ہیں اس میں.
معرفہ کی، ایک اس میں علم ہے جس میں آپ نے تکلظ، خطاب، لقب، کنیت، عرف پڑھا. اس کے بعد دوسرا اس میں ضمیر، اس کی اقسام جن میں آپ نے اس میں ضمیر غائب پڑھا جس کو ہم نے کہا آپ، تم. سوری، اس میں ضمیر حاضر پڑھا جس میں ہم نے کہا آپ، تم وغیرہ. اور اس میں ضمیر غائب پڑھا جس میں ہم نے کہا وہ لوگ نہیں آئے. ٹھیک ہے. اور اس میں ضمیر متکلم میں ہم نے کہا کہ بات کرنے والے شخص کی طرف اشارہ ہو، ایسے ضمیر کو اس میں ضمیر متکلم کہتے ہیں جس میں کہا ہم، میں وغیرہ. اور تیسری جو قسم پڑھی وہ اس میں اشارہ پڑھی. ہم نے کہا یہ کلاس بہت سنجیدہ ہے. جب ہم اسٹریسفلی یہ کلاس بہت سنجیدہ ہے تو یہ کلاس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کوئی کلاس ہے جو سنجیدہ ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ کہتے ہیں. اور چوتھی جو قسم ہے وہ ہے اس میں موصول، جو بورڈ پہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہو. جو، اگر، ہرگز، مگر، یہ کیا ہیں؟ اس طرح کے الفاظ اس میں موصول کہلاتے ہیں کیونکہ ان میں دو قسم کے جملے ملائے جاتے ہیں جن کو صلہ اور جواب صلہ کہتے ہیں. ہم آ تو جاتے مگر زیادہ سفر نہ تھا. صحیح ہے. میں کہتا ہوں ہم آ جاتے مگر ہمارے پاس کیا تھا؟ سفر کا سامان نہیں تھا. ٹھیک ہے. مگر کیا ہے اس میں موصول ہے، اور ہم آ جاتے صلہ ہے، زیادہ سفر نہ تھا جواب صلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس میں اسم کی جو بلحاظ معنی دوسری قسم ہے اس میں نکرہ. اس کے 6 اقسام ہیں. چھ اقسام ہیں. ٹھیک ہے. اس میں نکرہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 6. پہلی قسم ہے اس میں ذات. دیکھیں ذات سے کیا واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کسی، دیکھیں، ذات کسی کی جنس ہو سکتی ہے، ذات کوئی ظرف ہو سکتا ہے یا جگہ یا وقت وغیرہ. ذات جو ہے وہ آواز ہے. ٹھیک ہے نا. آلے جو ہیں سوئی، ہتھیار، قلم وغیرہ. ٹھیک ہے. یہ کیا ہیں؟ اس میں ذات کہلاتے ہیں. جیسے ہم نے کہا لڑکا، لڑکی، طوطا وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ اس میں ذات ہیں جو اس میں نکرہ کی ایک قسم ہے. اس کے بعد دوسری جو قسم ہے وہ ہے اس میں فاعل. ٹھیک ہے. فاعل سبجیکٹ کو کہتے ہیں، اسی کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں. اس میں فاعل جب آپ کہتے ہیں تو اس میں ایسا شخص ہوگا جس کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں اشارہ ملتا ہو. اس میں آلہ، اس میں صوت، اس میں تصغیر، اس میں ظرف، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس میں نکرہ کی اقسام نہیں ہے بلکہ اس میں ذات کی اقسام ہیں جو اس میں نکرہ کی ایک ہی قسم ہے. صحیح ہے. آپ کا جو کوئز ہوگا وہ 9 بجے کے بعد ہوگا کیونکہ 8:30 بجے سے لے کر 9 بجے تک رکھتے تھے. اس میں لنک ڈاؤن ہوتا ہے، اس لیے 9 بجے کے بعد آپ کا کوئز ہوگا جب کلاس ختم ہوگی. صحیح ہے. اس میں ذات ریپیٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو، ہولڈ آن، کہ سلیبس ڈسکس کر رہے ہیں کمپریہنسولی. ٹھیک ہے. میں ابھی اصولوں پر، قواعد پر اور ان پر نہیں آ رہا. وہ ہم جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ 3 کلاسز ہیں ہماری، تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. فی الحال آپ یہ سلیبس کا اوور ویو سمجھ لیں. ہم ایک ایک کر کے اقسام ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں جائیں گے.
تو اردو گرامر اتنی وسیع ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس کو کمپریہنڈ ہی نہیں کر پائیں گے، نتیجے میں کنفیوژن ہوگی، آپ نے اور بھی سبجیکٹس کو تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں وہیں کرا رہا ہوں جو سلیبس کے مطابق امپورٹنٹ چیزیں ہیں، صحیح ہے؟ آپ ایک دفعہ اوور ویو سمجھ لیں، اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں چیزیں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوگا اس میں کریں گے، صحیح ہے؟ بس اس میں نکرہ کی یہ جو اقسام ہیں ان کو میں ڈیفائن کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آف کرتے ہیں، پھر آپ ایک 9 بجے اپنا جو کوئز ہے وہ اٹیمپٹ کریں، اس کے بعد آپ کا جو ویژن ہے اردو اسکرین ٹیسٹ کے حوالے سے وہ کلیئر ہوگا، تو پھر ہم دوسری کلاس میں جب ڈسکس کریں گے اصولوں کے اوپر تو پھر وہ زیادہ ہمیں تفصیل سے سمجھ آئے گی، صحیح ہے؟ اس کے بعد ہم نے کہا اس میں کوئز 9 بجے کے بعد، کیونکہ 8:30 سے 9 بجے تک ایل ایم ایس جو ہوتا ہے اس کا لنک ڈاؤن ہوتا ہے کلاسز کی وجہ سے، اس لیے آپ 9 بجے کے بعد آپ لوگ کوئز اٹیمپٹ کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری جو قسم ہے اس میں نکرہ کی وہ ہے اس میں فائل، ٹھیک ہے نا، جس میں کسی کام کے کرنے والے کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے؟ ایسا اسم جو کسی کام کے کرنے والے کی طرف اشارہ کر رہا ہو، دیکھیں جیسے کھیلنا کیا ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو کون کھیلتا ہے؟ کھلاڑی، جب آپ کھلاڑی کہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اس میں کرنے والے کا اشارہ ملتا ہے، فاعل سبجیکٹ ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ کھلاڑی، کرکٹ کھیلنے والا یا کوئی بھی کھلاڑی ہو، ٹھیک ہے نا، کھلاڑی کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں بھیک مانگنے والے کو آپ بھکاری کہتے ہیں، بھکاری سے کیا مطلب اشارہ ملتا ہے کہ بھیک مانگنے والے کا ایکشن کا اظہار ہوتا ہے اس نام سے، ٹھیک ہے نا؟ بھکاری ایک نام ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بھیک مانگنے والے کے ایکشن کا اشارہ مل رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل کہتے ہیں۔ اور تیسری جو قسم ہے اس میں نکرہ کی ہے وہ ہے اس میں مفعول، ٹھیک ہے؟ جس طرح فاعل سبجیکٹ کو کہتے ہیں اسی طرح مفعول جو ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے، جس پر کوئی عمل ہوا ہوتا ہے، جس پر کام ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں میں نے لیکچر سنا یا لیکچر سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے لیکچر کو سنا ہے تو لیکچر کے اوپر کوئی کام ہوا ہے، لیکچر مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، تو سنا ہوا کیا ہے؟ اس میں مفعول کہلائے گا۔ جیسے اس میں فاعل تھا، اس میں ایسا اسم جو کام کرنے والے کی طرف اشارہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل کہتے ہیں۔ جس میں میں نے کہا کھلاڑی، ٹھیک ہے نا، کھیلنے والے کو کھلاڑی کہتے ہیں، چونکہ کھلاڑی کے اندر کھیلنے کا عمل شامل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کھیلتا اس لیے کھلاڑی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل کہتے ہیں، کیونکہ فاعل سبجیکٹ ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے والے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مفعول آبجیکٹ ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اشارہ ملتا ہے جس پر کسی کا کام کا ہونا ظاہر ہو۔ جیسے میں نے کہا یہ شعر سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب شعر کیا ہے؟ مفعول ہے، کیونکہ اس کو سنا گیا ہے۔ جو سنا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے۔ چوتھی جو قسم ہے اس میں نکرہ کی، اقسام وہی ہیں، آپ سوال پوچھ رہے ہیں، یہ جو مصدر مشتق وغیرہ ہیں یہ اسم کی اقسام ہیں بلحاظ بناوٹ، بنانے کے لحاظ سے، سٹرکچر کے حوالے سے، یہ معنی کے لحاظ سے اس میں نکرہ کی اقسام ہیں۔ اس میں نکرہ کسی کامن نون کو کہتے ہیں، اس کی یہ مختلف اقسام ہیں، جو 6 اقسام میں نے یہاں قلم بند کیے ہیں اوپر بورڈ پہ، اس میں ذات سے لے کر اس میں صفت تک، ٹھیک ہے؟ اس میں مفعول پڑھ رہے تھے، مفعول آبجیکٹ کو کہتے ہیں، کسی کام کا کسی سبجیکٹ کے اوپر کوئی کام ہوتا ہے، کوئی سبجیکٹ کسی چیز کے اوپر کام کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ کہلاتا ہے یا مفعول کہلاتا ہے، جس پر کام ہوا ہو، جس پر عمل ہوا ہو۔ چلیے، میں نے اگین کہا کہ میں نے یہ لیکچر سنا ہوا ہے، اب لیکچر کیا ہے؟ مفعول ہے، کیونکہ لیکچر کو سنا گیا ہے، لیکچر کے اوپر کام ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے یہ لیکچر ریپیٹ کیا ہے، چاہیے اب لیکچر کیا ہے؟ مفعول ہے، ریپیٹ کرنا یا سنا ہوا یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے۔
चौथी जो किस्म है वो है इसमें हालिया। ठीक है, हालिया का मतलब है कि ऐसा इसम जो किसी और इसम की कैफियत या हालत को जाहिर करे, वाज़ह करे, एक्सप्रेस करे। जैसे मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। ठीक है ना, मैं क्या है, इसम, इसमें ज़मीर है। ठीक है ना, इसम की है, किस्म है। पढ़ते पढ़ते सो गया। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, एक इसमें ज़मीर की कैफियत, हालत को जाहिर कर रहा हूँ। या सीमा रोते रोते सो गई। ठीक है जी, नहीं, अब एडजेक्टिव जो है वो इसमें सिफत है, ये इसमें हालिया है जो इसम की किस्म है, इसमें नकरा की इकसाम में से। एडजेक्टिव को इसमें सिफत कहते हैं, वो भी इसमें नकरा की ही इकसाम में से हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं। सही है, जब हमने कहा रोते सीमा या तूबा या मोहम्मद वगैरह, ठीक है ना, वो रोते रोते सो गए। ठीक है ना, अब सीमा, मोहम्मद, मरियम वगैरह ये क्या है, इसम है। ठीक है ना, अब इसम की हालत बयान कर रहे हैं कि इसम क्या कर रहा है, एट प्रेजेंट क्या काम कर रहा है। ठीक है ना, मैं लेक्चर देते देते थक गया। ठीक है ना, अब मैं क्या हूँ, मैं इसम हूँ। लेक्चर देते देते ये मेरी कैफियत है, मौजूदा हालत है। ठीक है, तो क्या है ये, इसको इसमें हालिया कहते हैं, जो इसम की हालत को बयान करे, इसम इस हाल में क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो उसकी हालत क्या है। ठीक है ना, जो इसम किसी दूसरे इसम की हालत को जाहिर करे, ऐसे इसम को इसमें हालिया कहते हैं। जैसे वो गिलास में पानी भरते भरते थक गए। मैंने चाय पी है इसलिए मुझे नींद नहीं आती। सही है, पांचवी जो किस्म है वो है इसमें मुआविजा। ठीक है, मुआविजा उजरत को कहते हैं, रिम्यूनरेशन। ठीक है, ऐसा इसम जो किसी काम की उजरत को जाहिर करे। इसका मतलब है कि उस कपड़े की सिलाई क्या है। ठीक है, इन कपड़ों की धुलाई क्या होगी, तो इसको क्या कहते हैं, इसमें मुआवजा कहते हैं, सिलाई, धुलाई, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये इसमें नकरा की इकसाम है। ठीक है, छठी जो किस्म है इसमें नकरा की, वो है इसमें सिफत। सही है, जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, सिफत क्या है, कोई बता सकता है? मुआवजा का मतलब है कि आप किसी से कोई काम करवा के उसको उसकी उजरत देते हैं, रिम्यूनरेशन देते हैं, उसके बदले में कोई पैसे देते हैं, कुछ देते हैं। जैसे आप कपड़े सिलाते हैं, दर्जी को आप क्या देते हैं, सिलाई देते हैं। या धोबी से कपड़े धुलाते हैं आप, धुलाई उसकी देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इसमें मुआवजा कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब है जी, आप सबको याद है, खुशी हुई। ठीक है, इसका मतलब है खूबी, खुसूसियत या तारीफ। ठीक है, जैसे बहादुर, निडर, बेवकूफ़, समझदार, निकम्मा, मेहनती वगैरह वगैरह। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इसमें सिफत। ठीक है, अब इसमें सिफत की फर्दर जो इकसाम है वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सही है।